اب صرف اسی چند جملوں کو لکھنے کے لیے پوری دھرتی کو کاغذ بنا کے لکھو، اللہ کی قسم نہیں ادا ہو سکتی شرح اس کی۔ پھر اس کے بعد دعا ہے، اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض وبکل حق هو لک وبحق السائلین علیک ان تقیلنی فی هذه العشیہ وان تجیرنی من النار بقدرتک۔ جب صبح ہوتی تو آپ کہتے ان تقیلنی فی هذه الغدات، اور جب شام ہوتی تو آپ کہتے ان تقیلنی فی هذه العشیہ۔ اتنی بڑی تعریف کے بعد کہا کیا؟ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض، تیرے چہرے کے نور کے طفیل سوال کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو روشن کیا، وبکل حق هو لک، اور تیری عزتوں کے طفیل، تیرے اس حق کے طفیل کرتا ہوں جو تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے بندوں کے لیے، وبحق السائلین علیک، اور ان تمام سائلین کے طفیل سوال کرتا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل سوال کرتا ہوں، تیرے چہرے کے نور کے طفیل سوال کرتا ہوں، تیرے بارگاہ میں مانگنے والوں کے طفیل سوال کرتا ہوں، کیا کہ میرا آج کا دن میری پکڑ نہ کرنا اور آخرت میں میری بخشش کرنا۔ اور جب شام ہوتی تو فرماتے میری آج کی شام میری پکڑ نہ کرنا اور مجھے جہنم سے بچا لینا۔ یہ دعا تھی آپ، اور یہ تعریف تھی جو مسورات سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں۔ ہمارے پاس تو برینڈڈ چیز ہے، برینڈڈ، اللہ کا برینڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو وڑ جان دے ادو بڑھ گئے ایجنٹ لے آ کے چھڑ کے نس گئے، چلو تسی کسی پاسے ہو گئے پہنچ گئے۔ وہ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، محمدی پاسپورٹ کے بغیر جا نہیں سکتے، محمدی ویزے کے بغیر جا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے آپ کو ماں کی گود میں دے دیا ہے، اب ویزا مرنے سے پہلے لگوا لیں کہ ہماری زندگی میں محمدی جھلک نظر آئے اور ساری محمدی زندگی کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ محبوب حبیب جو بنایا ہر ادا پسند ہے، ہر بول پسند ہے، اٹھنا بھی پسند ہے، سونا بھی پسند ہے، ہنسنا بھی پسند ہے، رونا بھی پسند ہے۔ پہلی کتابوں میں ہے لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، وہ میرا حبیب ایسا ہوگا زندگی بھر کبھی بھی ایک کام بھی میری منشا کے خلاف نہیں کرے گا، اور میں کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گا، کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے مرد عورتوں کے لیے ایک راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ایک اپنے نبی کا یہی طریقہ لے لو کہ اوروں سے محبت کرنا سیکھو، اوروں کو معاف کرنا سیکھو، اوروں سے درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ میرے نبی کی عبادات مختصر ہیں، 5 نمازیں، رمضان کے روزے جو فرض ہیں، باقی تو جتنا مرضی پڑھو، لیکن فرض 5 نمازیں 5، اشراق چاش پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی، روزے 30، باقی رکھو نہ رکھو۔ میرا نبی کبھی ساری رات نہیں جاگے، شاید کوئی ایک آدھ رات جاگے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ اعتدال عبادات میں ہے۔ اور بعض صحابہ جو اعتدال سے آگے جانے لگے، کچھ لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو بیگمات نے بتایا کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی کچھ بھی نہ کریں ان کے لیے تو جنت ہے، تو ہمیں تو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلایا اور غصے سے رنگ سرخ ہو گیا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ مجھ سے زیادہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ
سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کی ہے، سوتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، یہ ہے میری سنت، جو میری سنت سے ہٹے گا مجھ سے نکل جائے گا۔ عبادات کا چارٹ مختصر ہے، نماز نہ چھوڑو، رمضان آ جائے روزہ نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے زکوٰۃ نہ چھوڑو، زکوٰۃ کا فرض نہیں تو بھی صدقہ کرو، داؤ مرداکم بالصدقہ، الصدقہ ترد البلا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مصیبتیں ہٹتی ہیں، لا علاج بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اب صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ مختصر ہے، فرض بھی ہو تو 2.5% ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے زندگی کا وہ ہے معاشرت، معاملات، اخلاق۔ یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، بہت لمبا چیپٹر ہے، جس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے میرے نبی کے عالی اخلاق، درگزر، معاف کرنا۔ دیکھو ہم چاہتے ہیں میرا چاہا پورا ہو، نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ یوں اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کہ میں نے اوروں کا چاہا پورا کرنا ہے۔ اب اوروں کی چاہتیں پوری کرنے میں اپنی خوشی ڈھونڈنا شروع کر دو، اللہ کی قسم اب بڑے خوش ہو گئے، یہ عورتیں بڑی خوش ہو جائیں گی، اب بڑے خوش ہو جائیں گی۔ ابھی مرد کہتے ہیں جی ذرا خاوندوں کے حقوق بتائیں، عورتیں کہتی ہیں ذرا بیویوں کے حقوق بتائیں۔ تو میں دونوں کے لیے ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو تو خوشی کی زندگی۔ ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کا مقام بتائیں، اولاد کہتی کوئی ہمارے حق بھی بتائیں، تو ہر ایک اپنے حقوق کے گرد نا چکر کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک صفت لے لیں، جھک جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، تو اولاد بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، خامند بھی خوش، بیوی بھی خوش۔ میرے نبی کے اخلاق وہ دولت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے سوئے نہیں، اور ساری زندگی روزہ رکھے چھوڑے نہیں، یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے، پاگل ہو جائیں گے لوگ۔ ساڑھے بولتے رمضان دے روزے پورے نہیں ہوتے، باقی کی رکھنے۔ لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے، اور ساری زندگی 1 منٹ نہ سوئے، فزیکلی ناممکن ہے، شاید کوئی کر جائے، کتنی بڑی مشقت کی بات ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے وہ اس کے برابر کھڑا ہوگا، بلکہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اب اگر آپ مسلسل رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو تو چوتھے دن تھوڑی پھرکی گھوم جانی۔ اور ایک آدمی زندگی کے 70 سال ایسے گزار دے، کتنی مشقت سے گزرا، میں قربان جو میرے نبی فرما رہے ہیں اخلاق اچھے کر لو اس کے برابر کھڑے ہو، بلکہ اس سے بھی آگے ہو۔ حسن سلوک ایسی طاقتور چیز، اور 6 براعظم پھر کے بتا رہا ہوں، نمازی بھی بہت ہیں، روزے والے بھی بہت ہیں، پردہ دار عورتیں بھی بہت ہیں، اللہ کا فضل ہے، پاک دامن بھی بہت ہیں، حلال کمانے والے بھی بہت ہیں، جھوٹ سے سود سے بچنے والے بھی بہت ہیں، حج عمرے والے بھی بہت ہیں، لیکن اخلاق والے کوئی نہیں، معاف کرنے والے کوئی نہیں نظر آتے۔ اور خاص طور پر ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، انڈین معاشرہ ہے، اس میں تو انتقام کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتے ہیں، اور اس میں بغض اور نفرت کو ایسے پالتے ہیں جیسے مالی پودے کو پالتا ہے۔ آپ اس کو زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی خوش و خرم، خوشحال، ایسی خوشیاں دیکھو گے کہ دنیا کی کسی دھن دولت سے وہ نہیں ملے گا جو اپنے نبی والے اخلاق سے آپ لے سکتے۔ معاف کرنا سیکھ۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، 18 سال قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں، اور ان میں سب سے آگے ابو سفیان ہے، جنہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا آپ کے نقصان پہنچانے کا۔ اب آپ جرم ذرا ایک طرف جرم رکھو، ابو سفیان جرم کیا ہے؟ نبی کے قتل کے منصوبے اور آخری حد تک جانا۔
اس کا میرے نبی کی طرف سے جواب کیا ہے؟ آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، چونکہ لشکر جا رہا ہے نا اور جنگ ہے، تو ہاں بھائی جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان دے گھر ڈھیر تو ڈھیر 20 بندے چلے جاؤں گے، چھوٹ چھوٹ گھر ہوندے ہیں، آپ نے صرف اس کو عزت دی کہ تو میرے قتل کے پیچھے پھرتا رہا، میں تمہیں عزت دے رہا۔ اب آپ اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں، بھائی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میں نے بیوی سے علیحدگی کر لینی، میرے کپڑے ہی نہیں استری کرتی، مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی، جڑا کام وہ ذمہ نہیں ہو تو لڑائی